بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ رضامندی سے زنا کرنے والے کو صرف مرد کو سزا نہیں ہوگی بلکہ وہ خاتون بھی، وہ لڑکی بھی سزا کی حقدار ہے۔ بڑا اہم فیصلہ ہے، اور یہ جو فورنیکیشن ہے 496B جو پاکستان پینل کوڈ کا ایک سیکشن ہے، ریپ الگ چیز ہے، فورنیکیشن الگ چیز ہے، اس کی مختصر تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جعلی ڈگری پر نوکری کرنے والے FIA کے ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے وہ واردات ڈال کے اتنے اہم عہدوں پر براجمان تھے۔ یہ معاملہ تب آیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور PIA کا آپ جانتے ہیں کہ ایک طیارہ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اور کراچی میں ایک طیارہ حادثہ ہوا تھا اور اس میں سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ تو اس پر پھر تحقیقات جب شروع ہوئیں تو یہ معاملہ سامنے آیا کہ یہاں تو سینکڑوں ایسے پائلٹ ہیں جو جعلی ڈگریوں پر ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بڑے بڑے افسران تھے ان کے نام بھی سامنے آئے تھے، اور یہ کافی اس کے بعد پھر مختلف ممالک نے PIA پر پابندیاں لگا دی تھیں، جو پھر عمران خان کی حکومت نے اس کے اوپر کام کرتے کرتے FIA کی جانب سے کارروائیاں کی گئیں اور ڈگریوں کی ویریفیکیشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں پابندیاں تھیں وہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ لیکن یہ کتنا بڑا ایک افسوسناک امر تھا کہ اگر کسی نے اگر گاڑی چلانی ہے، ٹریکٹر چلانا ہے، کار چلانی ہے، ٹرک چلانا ہے، اور اگر وہ بغیر لائسنس کے ہے تو اس کو الاؤ نہیں ہوتا اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی جہاز اڑائے اور اس کے پاس ڈگری نہ ہو، اور ایسے لوگ تھے جو جس دن وہ پیپر میں موجود ہی نہیں تھے، وہ اس شہر سے کہیں دور تھے، اور ان کا پیپر بھی ہو گیا، ان کو پاس بھی کر دیا، اور وہ جہاز کے پائلٹ بھی بن گیا۔ اس سے بڑھ کے بدقسمتی اور کیا ہو سکتی تھی؟ یہ جو جیسے کوئی بس ہو، کوئی لوکل بسیں ہوں، وہ بنا دی تھیں ہماری اس جو پیچھے 30 سال حکومتیں رہی ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ساری بھرتیاں ہوئی تھیں، کیونکہ یہ ساری بھرتیاں نواز شریف، آصف زرداری دور کی تھیں، عمران خان کے دور کی نہیں تھیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے مزید کارروائی کرتے ہوئے پاکستان جو PIA ہے اس کے 113 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ جعلی ڈگری رکھنے والے ملازمین میں 18 خواتین بھی شامل ہیں۔ مقدمے میں PIA ہیڈ آفس کی استغاثہ رپورٹ پر یہ مقدمہ درج کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملک بھر سے 457 ملازمین جعلی اسناد کے حامل قرار پائے۔ PIA کے ملازمین 457 جعلی سندیں اور جعلی ڈگریوں والے پائے گئے۔ جعلی ڈگری رکھنے والے PIA کے 113 ملازمین کا تعلق لاہور سے تھا، جن کے خلاف FIA لاہور نے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ FIA نے رواں سال اگست میں جعلی ڈگری سے ملازمت حاصل کرنے والے PIA کے 3 ملازمین کو، سینئر ملازمین کو گرفتار بھی کیا تھا، اور اس میں ملزم زاہد رضا تھا، منظور حسین اور وحید جمالی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ملزمان نے جعلی ڈگری سے PIA میں ملازمت حاصل کی تھی۔ یہ ہیں عام ملازمین، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اصل کارروائی تھی وہ تھی جو آپ کے پائلٹس کی، اور جو ایشو بنا تھا وہ پائلٹس کا تھا، یا جو بڑے ٹیکنیشین تھے ان کے خلاف یہ بیسیکلی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ پھر اس میں جب پوری PIA کو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا تو وہاں تو پورا PIA جعلی ڈگریوں والا، سفارشی بھرتیوں والے تھے اور جعل ساز بیٹھے تھے، جس کی بنیاد پر 450 لوگوں کے خلاف یہ کارروائی اگست میں شروع ہوئی تھی، جس میں لاہور کے یہ لوگ تھے جن کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور 113 ملازمین کا، جس میں 18 خواتین بھی شامل ہیں۔ اور اب یہ مزید کارروائی آگے چلائی جائے گی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی آگے کہاں تک جاتی ہے۔ دوسری طرف بہت اہم سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن، یہ دفعہ 496B اس کو کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے فورنیکیشن۔ فورنیکیشن دو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی زبردستی، وداؤٹ کانسینٹ، وداؤٹ ول، اگر کوئی کسی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ ریپ کے زمرے میں آئے گا، اور 375 اس کی ڈیفینیشن ہے، اور آگے 376 اس کی سزا ہے۔ لیکن اگر جو یہ دو کنسیپٹ تھے اسلامک لاء کے، ایک زنا بالرضا تھا اور ایک زنا بالجبر، تو زنا بالجبر ریپ میں آ گیا، اور زنا بالرضا جو ہے وہ آ گیا فورنیکیشن میں۔ سیکشن 496B ہے جو یہ کہتا ہے a man and a woman not married to each other are said to commit fornication if they willfully have sexual intercourse with one another، کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکچول انٹرکورس کرتے ہیں
کرتے ہیں تو وہ زنا برضا میں آئے گا اور اس کو فورنیکیشن کہیں گے۔ اب اس کی جو سزا ہے دونوں کے لیے یہ سزا لکھی ہوئی ہے، whoever commits fornication shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and also shall be liable to fine exceeding 10,000 rupees، کہ اس کو 10,000 سے زائد جرمانہ بھی ہوگا اور 5 سال سزا ہوگی۔ اب یہ جو 5 سال سزا ہے یہ دونوں کو ہوگی، جو بھی یہ کمٹ کرے گا، جو ود کنسنٹ سیکچول انٹرکورس کرے گا تو وہ فورنیکیشن میں آئے گی، اور ریپ میں تو آپ جانتے ہیں پھر سزا موت ہے اور پھر عمر قید ہے، لیکن جہاں فورنیکیشن جس کو سزا زنا برضا کے زمرے میں جو آتا ہے، جو حدود لا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے۔ یہ میں آپ کو صرف ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو حدود لا میں زنا برضا اور زنا بالجبر وہ تھا، تو اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ریپ اور یہ فورنیکیشن۔ اب یہ مقدمہ تھا اور اس میں لاہور ہائی کورٹ میں زنا برضا کے مقدمے میں مرد کو سزا ہوئی تھی۔ جسٹس طارق ندیم کی عدالت میں سماعت ہوئی اور زیادتی کیس تھا، اس میں مرد کو سزا ہوئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے ود کنسنٹ سیکچول انٹرکورس کیا ہے، اور اس پر جو مرد تھا اس کو سزا سنائی گئی اور سزا کے خلاف اس نے اپیل دائر کی ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ زنا برضا کے مقدمے میں صرف مرد کو سزا نہیں دی جا سکتی، رضامندی سے ہونے والے عمل میں ملوث خاتون کی مرد کے خلاف گواہی تسلیم نہیں ہوگی۔ جسٹس طارق ندیم نے زیادتی کیس میں اہم تحریری فیصلہ جاری کیا، 14 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ ہے جو جاری کیا گیا، اور اس میں ملزم راشد احمد تھا جس کی درخواست پر، جس کی اپیل پر اس کو 5 سال سزا ہوئی تھی، اس نے اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی جس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ اپیل میں ملزم نے 5 سال کی سزا کو چیلنج کیا تھا جس پر شریک ملزمان کے ساتھ مل کر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام تھا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ رضامندی سے کیے جانے والے عمل پر صرف مرد کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ریکارڈ اور شواہد کے مطابق خاتون خود ملزم کے گھر گئی جہاں رضامندی سے جنسی تعلق قائم ہوا۔ فیصلے کے مطابق میڈیکل رپورٹس میں بھی اس پر تشدد ثابت نہیں ہوا، لہذا قانون کے مطابق ٹرائل کورٹ کا صرف اپیل کنندہ کو سزا سنانے کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے خاتون کی زیادتی کی کہانی پر یقین نہیں کیا اور زیادتی کے تحت درج ہونے والے FIR میں زنا کی دفعات کے تحت صرف جو فورنیکیشن ہے، ریپ کا مقدمہ ہوا لیکن سزا فورنیکیشن کی ہوئی، تو وہ صرف مرد کو نہیں دی جا سکتی تھی، صرف مرد کو سزا سنائی، حالانکہ FIR میں زنا کی دفعات کا ذکر موجود نہیں تھا۔ ٹرائل کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلتے ہوئے ملزم کو سزا سنائی۔ جب مقدمہ آپ نے 376 کا درج کروایا ریپ کا، اور جو ایویڈنس آئی، ایویڈنس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ریپ نہیں فورنیکیشن تھی، اور آپ نے وہ دفعات جو شامل نہیں تھیں آپ نے ان دفعات کے تحت اس کو سزا دی ہے، اور سزا بھی صرف آپ نے مرد کو دی ہے، خاتون کو نہیں دی، یہ آپ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے، جسٹس ندیم اختر کا یہ کہنا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے خاتون کی زیادتی کی کہانی پر یقین نہیں کیا، اور انہوں نے یہ میاں والی کا مقدمہ تھا، میاں والی کی خاتون نے ملزم کے خلاف 2011 میں زیادتی کا مقدمہ درج کروایا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو فورنیکیشن کی دفعات کے تحت 5 برس کی سزا سنائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی اپیل منظور کرتے ہوئے الزامات سے بری کر دیا۔ تو یہ بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں ان کی ود کنسنٹ وہ انٹر کورس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کا بریک اپ ہوتا ہے، ریلیشن شپ ختم ہوتی ہے، تو وہ بعد میں پھر اس کو ریپ کی طرف لے جاتے ہیں، اور کیونکہ زیادتی تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ آج بھی میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر 16 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ ظلم اپنی جگہ قائم ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں کہ قانون میں اگر تو ود آؤٹ کنسنٹ ہے، زبردستی ہے، فورسفلی، ورڈ ریپ میں فورسفلی کا ہے کہ اگر بائی فورس وہ کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرتا ہے بدبخت، تو وہ ریپ میں جائے گا، ود کنسنٹ کرتے ہیں تو وہ فورنیکیشن میں جائے گا، فورنیکیشن میں جائے گا تو پھر صرف مرد کو نہیں سزا ہوگی، اس خاتون کو بھی سزا ہوگی۔ یہ بیسیکلی جو ججمنٹ ہے اس کا مقصد ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔